اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم على اہل بیت یکفلونہ لکم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ سنا، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش ایک خاص موقع پر ہوئی، خاص حالات میں ہوئی۔ وہ حالات کیا تھے؟ فرعون نے خواب دیکھا، جس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہارا اقتدار چھین لیا جائے گا۔ تو اس خواب کی پاداش میں اس نے 12,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جو کہ سلسلہ نسب کے اعتبار سے بنی اسرائیلی تھے، وہ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کو اللہ نے خاص احکامات جاری کیے کہ موسیٰ کو اپنے پاس رکھو اور برابر اسے دودھ پلاتی رہو، جب خوف زیادہ ہو اسے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ اسی طرح کیا، دریا میں پھینک دیا گیا حضرت موسیٰ کو، اور ساتھ حضرت موسیٰ کی بہن، ان کی ہمشیرہ، ان کو روانہ کیا کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جا کر ٹکتا ہے، کہاں جا کر رکتا ہے۔ تو وہ 7 سال چلتی رہی وہ صندوق، چنانچہ فرعون کی کالونی میں اس کے محل کی طرف جو نہر مڑتی تھی اس سمندر سے، وہاں چلا گیا، اور وہاں کوئی دھوبی تھا یا مچھیرا تھا یا جو کچھ تھا، آل فرعون، فرعونیوں میں سے تھا، اس نے پکڑا صندوق کو۔ جب صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے۔ فرعون ڈر گیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے ہاتھوں میرا اقتدار جانا ہے۔ کہنے لگا اپنی بیوی سے، حضرت آسیہ سے، کہ اس کو قتل کر دو۔ آسیہ نے کہا کہ قتل نہیں کریں گے، کیا پتہ کہ یہ ہمارے کام آ جائے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ بہرحال یہ سب کچھ رات کا منظر تھا۔ یہ رات کے اندھیرے میں ماں نے صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ماں بڑی بے چین تھی، بے قرار تھی کہ پتہ نہیں وہ صندوق کدھر گیا، کس کے ہاتھوں لگا۔
پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے۔ بہن چونکہ واپس آ چکی تھی، اس نے صرف اتنا بتایا کہ صندوق فرعون کے ہاتھ لگ گیا۔ تو ماں کی بے چینی کے لیے یہی بات کافی تھی کہ جس سے ڈر تھا اسی کے ہاتھوں چلا گیا، پتہ نہیں اس کا کیا رویہ ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ۔ موسیٰ کی والدہ کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، بے قرار سی ہوئی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی ماں کی بے چینی کو، بے قراری کو سکون میں بدل دیا۔ اگر وہ اسی طرح بے چین رہتی، قریب تھا کہ وہ شور مچاتی کہ ہائے میرا بچہ، تو ماں کا یہ اعلان کرنا کافی تھا کہ یہی وہ بچہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کے لیے یہ آرڈر تھا سرکاری طور پر کہ ان کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دے دیا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی بے چینی اور بے قراری کو امن میں تبدیل کر دے دیا، مطمئن ہوگی وہ۔ اور حضرت موسیٰ کی بہن واپس آ گئی گھر کو۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد، وہ آج کا سبق ہے۔ تو بچہ لازمی بات ہے، انسان ہے وہ بھی، اسے بھی بشری جتنے تقاضے ہیں ان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بھوکا ہوتا ہے بچہ، نیند کی ضرورت ہوتی ہے اسے، بلکہ بڑوں سے زیادہ بچوں کی زندگی مختلف ہوتی ہے، یہ کھاتے بھی زیادہ ہیں، چھوٹے بچے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی بہت سارا نہیں کھاتے، کم کم کھاتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے بعد کھاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اب بھوکے ہوئے، تو جب بچہ بھوکا ہو تو وہ چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، تو محل کے اندر، اب تو یہ شاہی بچہ تھا نا، فرعون بادشاہ کے ہاتھ لگ گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی دودھ کا انتظام کرنا چاہا، عورتوں کو بلایا گیا، چونکہ عورتیں تو بنی اسرائیل کی بہت ساری تھی کہ جن کے ہاں دودھ تھا، چونکہ بچے کی ولادت ہوئی تھی ان کے ہاں، بچہ اگرچہ ان کا ذبح کر دیا تھا، تو جو بھی دائیہ آتی بچے کو دودھ پلانے والی، مرضعہ دودھ پلانے والی، تو حضرت موسیٰ اس کا دودھ پینے سے انکار کر لیتے۔ انہوں نے جانوروں کا تفاسیر میں لکھا ہے، مختلف قسم کے جانوروں کا دودھ لایا، حضرت موسیٰ نے کسی جانور کے دودھ کو اپنے منہ کے ساتھ نہ لگایا، پیا نہیں۔ اور کیوں کر پیتے؟ یہ موسیٰ تو کوئی عام بچہ نہیں تھا نا، کل کو اس نے پیغمبر ہونا تھا، اور کل کو اس نے لوگوں میں یہ تعلیم دینی تھی کہ لوگوں دوسرے کا حق نہیں کھایا کرتے۔ تو جو خود دوسروں کا حق کھا کے پلا ہو، بڑا ہو، تو کل کو وہ کس طرح لوگوں کو کس منہ سے کہے گا کہ لوگوں دوسروں کا حق نہیں کھانا۔ تو اتنے میں حضرت موسیٰ کی بہن پہنچ گئی، کیونکہ بادشاہ کا بچہ ہے، بادشاہ کے محل میں رہتا ہے، اس کے دودھ کا مسئلہ ہے، تو پورے علاقے میں شور شرابہ ہے کہ کوئی ایسی مرضعہ ہے دودھ پلانے والی کہ جو آئے اور اس بچے کو دودھ پلائے اور بچہ اس کا دودھ قبول کر دے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم وہ یہ کہنے لگی، ہاں ایک دائیہ ہے، ایک مرضعہ ہے دودھ پلانے والی، اس کا دودھ بچے بڑی آسانی قبول کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور بادشاہ سلامت وہ بنی اسرائیلی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بادشاہوں کے مخالف ہوتے ہیں اور بادشاہ بعض جو ہوتے ہیں وہ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو جب بادشاہ کے سامنے یہ بات کرنا کہ وہ تمہاری خیر خواہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا دودھ بچہ مسترد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، پی لیتا ہے۔ ہوتی ہیں بعض عورتیں، پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، بادشاہ کے دل پہ یہ بات لگ گئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا، شاہی پروٹوکول میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ باقاعدہ ان کے پیچھے شاہی بگھی بھیجی گئی، جس کے آگے 2 گھوڑے ہوتے ہیں اور پیچھے، تو اس میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اگر اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے تو اللہ انسان کے وہم و گمان سے کئی زیادہ اچھا معاملہ کرتا ہے۔
تو اسی طرح ہوا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اے موسیٰ کی ماں، کیا فرمایا تھا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم دوبارہ لٹائیں گے اس بچے کو اِلَيْكِ، تمہاری آغوش میں، تمہاری گود میں، یہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی والدہ نے دودھ پیش کیا، بچے نے دودھ قبول کر لیا، لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب جیسے ہی ان کا دودھ قبول کیا، کیونکہ اصل ماں یہ تھی نا، ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا یہیں پر رہو، تمہیں مناسب وظیفہ دیا جائے گا، فیس دی جائے گی، اجرت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کہنے لگی نہیں، میں نہیں رہ سکتی، گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا خاوند بھی نہیں ہے، تو میں کسی قیمت یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ اور آسیہ اس بات پر مجبور ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو اس مرضیہ کے ساتھ روانہ کر دے دیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ اِنَّا رَادُّوهُ، ہم لوٹائیں گے اس موسیٰ کو اِلَيْكِ، دوبارہ آپ کی گود میں، آپ کے گھر میں۔ تو اسے ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ دوبارہ اپنے گھر میں آئے، دودھ وغیرہ پیتے، اور بادشاہ نے یہ شرط لگائی کہ ہفتے بعد، 2-3 دنوں بعد اس بچے کو، ہمارے بچے کو، اب تو موسیٰ ان کا بچہ تھا نا ان کے خیال میں، ہمارے بچے کو ہماری طرف لے آیا کرو، ہم اس کا دیدار کریں گے، دیکھا کریں گے، حال احوال سے باخبر رہتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی وہ کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو پھر کیا ہوا، کچھ ذکر آج کے سبق میں، اور اسی واقعے کا کچھ حصہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ وَحَرَّمْنَا، اور ہم نے روکے رکھا، حرام کر دے دیا۔ حرام کو بھی حرام اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس سے رکا جاتا ہے، شریعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ رکو اس سے۔ تو وَحَرَّمْنَا، ہم نے روکے رکھا یا حرام کر دے دیا، علیہ، اس پر، المراضع، دودھ پلانے والیوں کو، یعنی ان کا دودھ وہ قبول نہیں کرتا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کی آمد سے پہلے، جب وہ آئی بچے نے دودھ قبول کر دے دیا۔ فقالت، تو کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ وہ لڑکی کہنے لگی۔ کون لڑکی؟ کلثوم۔ کون کلثوم؟ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ، ان کی بہن۔ فقالت، وہ کہنے لگی، هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کے متعلق، ایک ایسی گھریلو خاتون کے متعلق نہ بتا دوں تمہیں، یکفلونہ، جو کفالت کرے گی اس کی، یعنی پالے گی اس کو، لکم، تمہارے لیے، یعنی بچہ تو تمہارا ہے، صرف وہ پرورش کرے گی اس کو، پالے گی، دودھ پلائے گی۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس گھر والے تمہارے لیے ناصحون، خیر خواہ بھی ہیں تمہارے، یعنی تمہارے مخالفوں میں سے نہیں ہیں، اگرچہ بنی اسرائیلی ہیں لیکن تمہارے حق میں ہیں۔ بادشاہ کے دل پہ یہ بات لگ گئی، بلایا گیا تو فرددناہ، پس پھیر دیا ہم نے، ہو، اس کو، کس کو؟ حضرت موسیٰ کو۔ کہاں پھیر دیا؟ کہاں واپس کر دیا؟ کہاں لٹا دیا؟ الی امہ، ان کی ماں کی طرف ہم نے دوبارہ لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہوں موسیٰ کو دیکھ کر، موسیٰ کی ماں کی آنکھیں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ولا تحزن، اور ہم نے یہ بھی فرمایا کہ مت ڈرو، تم غمگین مت ہو۔ وَلِتَعْلَمَ، تاکہ جان لے وہ، ان وعد اللہ، کہ اللہ کا وعدہ۔ اے موسیٰ کی ماں، ہم نے کہا تھا نا کہ ہم واپس لوٹائیں گے، تم نے ہماری بات پر یقین کیا، آنکھیں بند کر کے موسیٰ کو پھینک دیا تم نے سمندر میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو آنکھوں سے اس کے ثمرات بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ یہ حکم آج تک بھی ہے۔
آج بھی جو لوگ اپنی خواہشات کو قربان کر کے دبا کے رشتہ داریوں کو چھوڑ کے تعلق ناتوں کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ہم بہت سارے کام تو اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے کرتے ہیں نا، کہ یار اگر یہ کام نہ کیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، بیٹے کیا کہیں گے، بیٹوں کو مارو گولی، رشتہ داروں کو دفع کرو۔ اللہ کے حکم کو دیکھو کہ اللہ کا حکم اس وقت کس انداز میں متوجہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی بات کو آپ نے اہمیت دے دی نا، اللہ کہتے ہیں دنیا میں دکھلا دوں گا، دنیا میں وَلِتَعْلَمَ، تاکہ جان جائے وہ کون، موسیٰ کی ماں، کیا جان جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچ ہے، کھرا ہے، ولیکن لیکن اکثرہم، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ یقین نہیں رکھتے۔ ورنہ اللہ کا وعدہ جس طرح موسیٰ کی ماں کے حق میں سچا ہے، کھرا ہے، اسی طرح قیامت کی صبح تک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اب اگلی آیتوں میں ایک اور واقعہ، حضرت موسیٰ اب جوان ہوئے، دودھ پیا، بڑے ہوئے، تو بچہ 2 سال یا 2.5 سال تک ماں کا دودھ پی سکتا ہے، یہی فقہی مسئلہ بھی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا، بڑے ہوئے، تو دوبارہ چونکہ یہ تو فرعون کے بچے ہیں نا، بظاہر دوبارہ آئے شاہی محل میں، وہاں رہتے تھے بڑے ناز و ادا سے، شاہی بچہ ہے، کس انداز سے، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ اکبر۔ اگر اللہ چاہے تو در یتیم کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دے جس کا باپ نہیں ہے موسیٰ، اللہ چاہے تو سمندر سے اور دریا سے اٹھائے ہوئے لاوارث بچے کو، جس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے بظاہر، اس کو اٹھائے اور تخت پہ بٹھا دے، شاہی پروٹوکول دے دے، اور چاہے تو تخت سے اٹھا کر لوگوں کے پاؤں کے نیچے دبا دے اور رون دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اللہ کا مطالبہ ہے، یہی اللہ کی غرض ہے کہ ہر وقت بندہ مجھ سے ڈرتا رہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر انشاءاللہ بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، نوجوان، تو یہ اس زمانے میں رہتے یہ فرعون کے محل میں تھے، لیکن بعض اوقات یہ اپنی والدہ کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ مرضعہ جس کا دودھ پیا تھا، یعنی حقیقی والدہ لیکن لوگوں کے سامنے رضائی ماں، اس کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ ہر دن کے آغاز میں اپنی والدہ کا دیدار کیا کرتے تھے، وہ کا آغاز کرنے کے لیے، پھر شام کو چلے جاتے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اپنی والدہ کے گھر گئے، صبح، شام کو واپس آ رہے تھے، یا یہ دوپہر کے وقت واپس آ رہے تھے، دونوں باتیں ہیں۔ تو دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ راستے میں 2 لوگ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، مشت و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور آواز دی، چونکہ یہ حضرت موسیٰ کا قومی تھا، سبتی تھا، اور جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی وہ قبطی تھا، فرعون کا قومی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ان میں سے ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا، اور جو ظالم تھا وہ فرعونی تھا، جو مظلوم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا قومی تھا۔ اس کا کیا ظلم تھا؟ ظلم یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے قومی پر اپنا حکم جما رہا تھا۔ دراصل یہ فرعون کا باورچی تھا، اس کا نام لکھا ہے تفاسیر میں قاب، موٹے قاف کے ساتھ۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے قومی اور اس کمزور آدمی سبتی پر یہ حکم جما رہا تھا کہ یہ سودا سلف ہے، کیونکہ اس کے کچن کا انچارج تھا فرعون کے، یہ اٹھا کر وہاں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی تنخواہ تم لیتے ہو اور سامان میں اٹھا کر لے جاؤں، عجیب ہو۔ تو اس بات پر ان کی آپس میں تو میں تکرار ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ پہنچے، تو حضرت موسیٰ کے سامنے جب یہ بات بیان کی تو
تھا بھی اس طرح کہ یہ آدمی مظلوم تھا. اور اس نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو حضرت موسیٰ نے صلح صفائی کروانی چاہی لیکن صلح صفائی نہ ہوئی تو مجبوراً حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا. فَوَقَذَهُ موسیٰ فَقَضَى عَلَيْهِ, تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی مکہ مارا وہیں پر یہ ڈھیر ہو گیا. بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ مکہ کسی نازک عضو پر مارا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کے اندر اللہ نے حد درجے کی طاقت رکھی ہوتی ہے. ایک پیغمبر کے اندر 100 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی کے اندر 70 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ کس شان کا وہ مکہ ہوگا. تو اس سے مرنا ہی تھا اور کیا ہونا تھا, یہ مر گیا. بس بات بہت زیادہ پھیل گئی. وَلَمَّا بَلَغَا, جب وہ بالغ ہوئے, جب وہ پہنچے. کون پہنچے؟ حضرت موسیٰ پہنچے. کون بالغ ہوئے؟ حضرت موسیٰ بالغ ہوئے. اشدہ, اپنی جوانی کو. واستویٰ, اور قوتیں برابر ہو گئی. حضرت موسیٰ یعنی کڑیل جوان ہو گئے جب اپنی ماں کا دودھ پی 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 کر اور بادشاہی پروٹوکول میں اور ناز و ادا میں پل بڑھ کر جوان ہو گئے. آتیناہ, ہم نے عطا کیا انہیں, حکماً, حکمت, دانشمندی, وعلماً, اور علم. یعنی حضرت موسیٰ کو ہم نے عقل عطا کی اور علم عطا کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ عقل کا ہونا ضروری ہے. فارسی والے کہتے ہیں یکمن علم اور در 10 من عقل باید. 1 من علم ہو اس کے لیے 10 من عقل درکار ہے, تو تب جا کر یہ علم فائدہ دے گا, یہ معلومات فائدہ دیں گی. علم کے ساتھ اگر عقل نہیں ہوگی تو پھر یہ علم کسی کام کا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو حکماً, دانشمندی, عقل مندی, عقل اور علماً, دونوں چیزیں عطا کی. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح نجزی, ہم صلہ دیتے ہیں, جزا دیتے ہیں, المحسنین, نیکوکاروں کو جو نیکی کرتے ہیں. اسی طرح ہم ان کو عقل بھی دیتے ہیں اور علم بھی دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ, داخل ہوئے حضرت موسیٰ شہر میں, عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ, ایسے وقت میں, غفلتن, جو بے خبری کا وقت تھا. بے خبری کا وقت کون سا تھا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ یا تو دوپہر کا وقت تھا. دوپہر کے وقت اکثر لوگ سوتے ہیں اور پرانے لوگ تو اس چیز کا اہتمام کرتے تھے, نیک لوگ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. قیلولہ جس کو کہتے ہیں, کھانے کے بعد گرمی ٹائم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من داب الصالحین القیلولۃ, نیک لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ قیلولہ کرتے ہیں. قیلولے میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی سوئے, صرف سر رکھ دے بس اس کا قیلولہ ہو گیا. یہ اس نیت سے کہ میں اب سو رہا ہوں, شام رات کو اللہ مجھے اپنے دربار میں کھڑا کریں گے, تہجد کے لیے اٹھوں گا. تو یہ لوگ سو رہے تھے. مصریوں میں بھی اس چیز کا رواج تھا, یا یہ شام کا وقت تھا تو مصریوں میں بھی اس چیز کا رواج تھا کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا یہ سارے کے سارے سو جاتے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ, داخل ہوئے حضرت موسیٰ, عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ, ایسے وقت میں کہ غفلت کا وقت تھا, بے خبری کا وقت تھا. اب یہ دوپہر کا وقت تھا, یہ شام کا وقت تھا, دونوں ہو سکتے ہیں. من اہلہا, ان کے اہل کا, یعنی مصریوں کا. فوجد فیہا, تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پایا, دیکھا اس شہر میں, رجلین, 2 آدمیوں کو, یقتتلان, جو لڑ رہے تھے, مشت و گریباں تھے. ھذا من شیعتہ, یہ حضرت موسیٰ کی گروہ میں سے, یعنی ان کی قوم میں سے تھا. وَھذا من عدوی, اور دوسرا فرعون کے قوم میں سے تھا, ایک فرعونی تھا ایک سبتی تھا. فاستغاثہ, فریاد کی اس کو, یعنی پکارا اس کو, کس نے؟ الذی من شیعتہ, اس آدمی نے جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا, اس نے موسیٰ کو پکارا. الذی من عدوی, اس کے خلاف جو کہ اس کا دشمن تھا.
قبطی تھا، فرعون کا قومی تھا۔ فوقظہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے بڑا سمجھایا، صلح صفائی کروانے کی کوشش کی، لیکن یہ بادشاہ کا نوکر تھا نا، خرچے بادشاہ کے اور نخرے نوکر کے، ایسے ہی ہوتا ہے، خان نہ یرے گا خان سپی نہیں یرے گا، تو خان سے مت ڈرو، خان کے کتے سے ڈرو۔ یہ خان کا کتا تھا۔ بعض اوقات تو خان بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن کتے اس کے بڑے گندے ہوتے ہیں، چمچے، تو یہ بھی خان کا چمچہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں تو اس کی اپنے نخرے تھے نا، فرعون کا باورچی تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی جب بات اس نے سنی تو حضرت موسیٰ نے مکہ رسید کیا، فقضا علیہ، تو اسی پر وہ اس کا کام تمام ہو گیا، مر گیا۔ قال ھذا، تو فوراً حضرت موسیٰ کہنے لگے من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ دراصل یہ کام حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پیغمبر جان بوجھ کر اس طرح معصیت کا کام نہیں کرتے، یہ لغزش تھی بلا ارادے کے، جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں نے جنت میں ان سے جو لغزش ہوئی، وہ ایک خاص درخت سے کھا لیا، تو یہ جان بوجھ کر تو نہیں کھایا تھا نا، ان سے کھلایا گیا تھا ان سے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے خود نہیں مارا، مروایا گیا حضرت موسیٰ سے۔ کس نے مروایا؟ اللہ نے مروایا۔ کیوں مروایا؟ اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے سر سے فرعون کا یہ دست اور ہاتھ دور ہو جائے، تاکہ حضرت موسیٰ کی تربیت ہو اور ان کی نبوت کی جو تیاری ہے، ٹریننگ ہے، اس میں حضرت موسیٰ کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی طرح ہوا، جو قاتل ہو پھر وہ تو وہاں نہیں رہ سکتا نا۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو اس طرح افعال ہوئے ہیں، احادیث میں آپ پڑھتے سنتے ہیں فلاں صحابی سے بدکاری ہوئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو یہ صحابی نے خود نہیں کیا، صحابہ سے کروایا گیا۔ کیوں؟ تشریعاً، قانون سازی کے لیے۔ اگر صحابہ سے اس طرح کے کام سرزد نہ ہوتے تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا کہ کوئی اگر بدکاری کرے، شادی شدہ ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ سارے اگر بزرگ ہوتے تو اب پھر اسلام ان لوگوں کے لیے کیا ہدایات جاری کرتا۔ تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن صحابہ ہوئے ہیں، یہ ان سے کروائے گئے ہیں، خود صحابہ نے نہیں کیے۔ یہ تو ایسی پاک باز ہستیاں ہیں صحابہ کہ ان کا انتخاب خود اللہ نے کیا ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوگا، ہاں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کا ساتھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہوگا، عمر ہوگا، اس طرح ہوگا، یس عثمان ہوگا، علی ہوگا، طلحہ ہوگا، زبیر ہوگا، بلال ہوگا۔ تو ان سب کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، خود اپنی مرضی سے یہ نہیں ہوئے۔ تو ان سے جو کام کروائے گئے ہیں یہ تشریعاً، قانون سازی کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے شریعت کوئی نہ کوئی قانون وضع کر دے۔ فوقظہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا، مکہ مارا اس کو، فقضا علیہ، تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال، حضرت موسیٰ فرمانے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، انہ، بے شک وہ شیطان، عدو، دشمن ہے، مضل، اور گمراہ کرنے والا ہے، مبین، واضح طور پر۔ تو گناہ کے بعد ندامت کرنا، ہاں غلطی کے بعد جھک جانا، اکڑنا نہیں، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور غلطی پر انسان کا نادم ہو جانا، ندامت کا اظہار کرنا، اس پر شرمندہ ہونا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اور غلطی پر اکڑ جانا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، یہ شیطان کا وتیرہ ہے۔ انہ عدو مضل مبین۔ قال، حضرت موسیٰ فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، انی ظلمت، بے شک میں نے کلہاڑی ماری۔ ظلمت کا معنی تو ویسے ہے ظلم کرنا، لیکن پیغمبر کی شان میں یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ انی، بے شک میں موسیٰ نے، ظلمت، کلہاڑی ماری، نفسی، اپنے پاؤں پر، فاغفر لی، یا اللہ تو مجھے بخش دے،
معاف کر دے۔ فغفر اللہ، اور بخش دیا حضرت موسیٰ کو اس کے رب نے۔ کوئی بخشش مانگ کر تو دیکھے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اپنی شان کے مناسب اور اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرن، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، اس کے گناہوں کو میں بخش دوں؟ فاغفر اللہ، تم گناہوں کی معافی مانگ کر دیکھو میں تمہاری بخشش کرتا ہوں کہ نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں حل من مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے کسی کو، سوال کرو نا مجھ سے تمہاری جھولی بھرتا ہوں کہ نہیں بھرتا۔ جتنی بھی انسانی حوائج ہیں، ضروریات ہیں، اللہ ان سب کا ایک ایک کا نام لے کر آواز دیتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے حل من کذا، حل من کذا، حل من کذا، کوئی ایسا ہے اس کو یہ چیز چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز پوری رات لگتی رہتی ہے جب تک مؤذن اللہ اکبر نہ کہہ دے۔ جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر صبح کی اذان کہتا ہے یہ آواز کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ کوئی بخشش مانگ کر تو دیکھے، اللہ فوراً سے پہلے بخش دیتے ہیں۔ فغفر لہ، اور بخش دے دیا اللہ نے حضرت موسیٰ کو۔ انہ، کیوں نہ بخشے وہ اللہ، کیونکہ وہ ہے الغفور، بخشنے والا، الرحیم، اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ قال، حضرت موسیٰ فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، بما، اس بات پر، انعمت علیہ، جو آپ نے مجھ پر انعام کیا، نوازش کی، مہربانی کی، میرے گناہ بخش دیا آپ نے، مجھے نبوت سے نوازا، میرا باپ نہیں تھا اللہ آپ نے مجھے بادشاہ کے گھر میں رکھا، میری ماں نے مجھے سمندر میں پھینک دیا آپ نے مجھے ڈوبنے نہیں دیا، انعمت علیہ۔ تو جب آدمی دعا کرے نا تو دعا میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، اس سے پہلے مجھے اس چیز کی ضرورت پیش آئی تھی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے وہ مجھے چیز دے دی، صرف مجھے نہیں دی، میرے باپ کی جولیاں بھی آپ بھرتے رہے، میرے پورے خاندان کو آپ دیتے رہے، یا اللہ آپ سب کو دیتے ہیں۔ اس طرح دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ دعا ذرا جلدی قبول ہوگی۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ سے انتہائی لجاجت کی جائے، مبالغہ کیا جائے دعا میں، اس سے زاری کی جائے، عاجزی اس کے سامنے ظاہر ہے۔ انعامتا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب آپ نے انعام کیا مجھ پر، فلن اکون، تو میں ہرگز نہیں ہوں گا، ظہیراً، مدد کرنے والا، للمجرمین، مجرموں کی۔ اب آپ نے مجھے معاف کر دے دیا، وعدہ کرتا ہوں اللہ آئندہ کے بعد یہ جرم کبھی نہیں ہوگا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔